سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ بلا تاخیر حضرت علامہ عمر حیات سیالوی دامت برکاتہم قدسیہ آپ دی نہایت ادب دے نال التماس کرے ساں کہ آپ اپنے روحانی وجدانی عرفانی خطاب دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو روشن و منور فرمائے۔ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الاتقیاء والاصفیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے درود شریف اسی سارے شکر گزار ہاں رائے محمد اجاز پٹی جنہاں نے زندگی پر اے تہیہ کر لیا کہ جتنے تک زندگی دے سانس باقی ہیں اسے جگہ تے ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل سجدی رہے اللہ تعالیٰ انہاں دے مال دے اندر برکت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے براؤں، حب آل محمد یومن خیر من عبادت سانا، تاجدار کائنات تا پاک فرمانے ایک دن اظہار محبت اہل بیت، صرف ایک دن، only one day، ایک دن اگر آپ ذکر اہل بیت کے لیے بس وقف کر دیں، اہل بیت کی محبت میں گزار دیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا سال بھر دی نفل عبادت تو بہتر ہے۔ اے جڑے تسی آئے بیٹھے ہو نا تو بخت لے کے آئے، اور اگلی گل ہے کہ ناپاک کدی اس محفل وچ آ بھی نہیں سکتے۔ اے فیصلہ قرآن دا ہے، انما یرید اللہ، اللہ فرما رہا ہے صرف اور صرف کلام دا حسن دیکھو، اللہ کا کلام اللہ فرما رہا ہے، اللہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے، اتنا پاک کر دے، آپ کی اہل بیت کو اتنا پاک کر دے جتنا پاک کرنے کا حق ہے۔ اے فیصلہ قرآن دا ہے کہ ناپاکی اللہ نے اہل بیت تو دور کر چھڑیا، موڑ ایک میں ممکن ہے کہ پاکان دی محفل ہوئے اور ناپاک وچ آ جاویں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کے مقدر اچھے بنائے کہ آپ پنجتن پاک کو ماننے والے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت وشیتو کا، میرا علی تو اور تیرے چاہنے والے، تسی سارے چاہنے والے ہو، اے علی آپ اور آپ کے چاہنے والے، علی آپ سے محبت کرنے والے، تاردون الی الحوض، قیامت کے دن میرے کول حوض سے میں حوض کوثر پر کھڑا اپنی پیاسی امت کو جام کوثر بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ میرا علی میرا وعدہ ہوا، میرا بھائی علی میں محمد کا وعدہ ہے، تیرے چاہنے والے جب حوض کوثر پر آئیں گے ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں، ان کے چہروں پر نور کی کرنیں جھلمل کر رہی ہوں گی۔ ان وجوہم لنور وعلی منابر من نور، وہ نور کے چہروں والے، نور کی مسجدوں پر بیٹھنے والے علی وہ لوگ ہوں گے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے میں ان کو جام کوثر بھر بھر کر پلاؤں گا، میرا علی عدوکم، تیرے دشمن بھی آئیں گے، علی سے بغض رکھنے والے، علی کے ذکر سے جن کے چہرے کے زاویے بدلتے ہیں،
فرمائیں گے ایمان والو حضور کے غلاموں قسم ہے کعبہ کے رب کی تیرے نبی کا فرمان ہے جب قیامت کو آئیں گے ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے سبحان اللہ پیاس تو زبان باہر آ رہی ہوئے گی انہاں جام تا در کنار ایک بوند بھی جام میں ایک کوثر دی نصیب نہیں ہوئی نہ کوثر کا جام مل سکتا ہے دشمنان اہل بیت کو اب بھائیو جنت تو دور کی بات ہے ینگ لاٹ بیٹھے ہو سارے جوان بیٹھے ہو تاجدار کائنات نے فرمایا جنت تو بہت دور کی بات ہے مماتلا بغض آل محمد جو شخص اہل بیت کے بغض میں مر جائے محبت میں نہیں اہل بیت کے بغض میں لم یشم رہت الجنہ اور بھائیو جنت بہت دور کی بات ہے تیرے نبی کا پکا فرمان ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا اگر چاہتے ہو حوض کوثر سے جام کوثر ملے محمد کے ہاتھوں سے اگر چاہتے ہو جنت میں انٹری اور داخلہ ہو نسخہ ایک ہی ہے حسین سے محبت کر لو حسین سے محبت کر لو میرے صاحبوں میں چونکہ وقت زیادہ نہیں لینا اللہ دا فیصلہ کہ میں پاک کیتا کہ سنوں اہل بیت میں جن اللہ پاک کرے تو کتنا پاک کیتو سے اللہ تو پوچھ لینے مولا کتنا پاک کیتے فاطمہ نو کتنا پاک کیتے علی نو مولا کتنا پاک کیتے حسن نو کتنا پاک کیتے حسین نو اے اہل علم اے اہل دانش اللہ فرماتا ہے تو اڈا دماغ چھوٹا ہے انہاں دی پاکیزگی وڈی تمہارا شعور کم ہے تمہارا فہم و گمان کم ہے تمہارا عقل و فہم کم ہے ان کی پاکیزگی زیادہ ہے مولا پھر بھی فرمایا یطہرکم تطہیرا میں نے اتنا پاک کر دیا جتنا پاک کرنے کا حق ہے انہیں ایک اور جملہ اتنا کعبہ پاک نہیں ہے ہوں تسی بڑا عجیب جملہ سن دے پئے اتنا کعبہ پاک نہیں امیر صاحب کائنات کا مرکز ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے کعبہ میں بڑی دلیل سے کہہ رہا ہوں اتنا کعبہ مسلمانوں پاک نہیں ہے جتنی محمد کی صاحب ذاتی بطول ہے زہرا پاک ہے او دی وجہ کعبہ پاک کیتا ہے نبیاں نے اور وچ قرآن دے گل آئی ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اے میرا ابراہیم میرا اسماعیل میرا گھر مکمل ہوا اتھے طواف کرنے والے حسین میرے مہمان اتھے طواف کرنے والے حسین میرے مہمان اتھے رکوع کرنے والے حسین میرے مہمان اتنے سجدہ کرنے والے حسین میرے مہمان او میرا ابراہیم تے میرا اسماعیل میرا گھر مکمل کر لیا نے میرے مہمانہ واسطے میرے گھر نو پاک کرو ذمہ کے دے لایا نبیاں نے میرے گھر نو پاک کرو کہ ذمہ کے دے لایا حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دے تو ایک گل بھی پکی ہے کہ نبی مخلوق ہوں دن اور ہر مخلوق کی طاقت دی حد ہوں دی اللہ دی طاقتاں دی حد کوئی نہیں تے نبیاں دی طاقتاں دی حد ہے پتہ چلا کوئی سمجھے میری بات کو بڑی تحقیق کی عمدہ گفتگو ہے صاحبو کعبہ پاک ہوا حد تک چونکہ پاک کرنے والوں کی طاقت محدود تھی سبحان اللہ کعبہ پاک ہوا حد تک چونکہ ان پاک کرنے والوں کی طاقت محدود تھی اور اہل بیت کو پاک کیا اللہ نے اللہ کی طاقتوں کی حد کوئی نہیں پھر حسین کی طہارت کی حد کوئی نہیں حسین کی طہارت کی حد کوئی نہیں اسے واسطے آکھیا حضور علیہ السلام نے ایک گل تسی سارے جان دے ہو کہ قرآن نو ہاتھ اس ویلے تک نہیں سے لا سکدے جتنے تک پاک نہ ہوئے وضو نہ ہوئے تو قرآن نو چھو سکتے ہو نہ ہاتھ لگا سکتے ہو قرآن کو اس وقت تک جب تک پاک نہ ہو اور تیرے نبی
قرآن کو پاک کے پاکی کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا. پتا چلا علی وہ ہے جس کے پاس کبھی ناپاکی آئی نہیں. سبحان اللہ. میرے صاحبو، ایک بات جو اجاز صاحب نے میرے ذمہ لگائی تھی، وہ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے عمران صاحب، شریکۃ الحسین، حسین دی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے جتنی بہادر علی دی حضرت زینب ہے، کائنات میں کوئی ایسی خاتون بہادر نہیں ہے. 10 محرم دی اثر تائیں کمانڈر رہے حسین. کون کمانڈر تھے؟ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، پھر کمانڈر بنی بطول زہرا کی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ 11 آ گئی محرم. ایمان والو، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، امام زین العابدین، میں نے اپنی پھوپھی کو مدینہ میں دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو مکہ میں دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو مکہ سے کربلا جاتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو کوفہ سے موصل جاتے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو موصل سے دمشق جاتے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو دمشق سے شام جاتے دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی کو شام سے پلٹ کر پھر مدینہ آتے دیکھا. میری پھوپھی کی 5 گانا نماز تو درکنار. ایمان والو، زین العابدین گواہی دیتے ہیں، میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی 5 نمازیں تو درکنار، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. آخری بات، لمبا سفر ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ میں مکہ تک لے جاتا، مگر وقت کے دامن میں گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارے مہمان نے جانا ہے سرگودا، اور میں نے بھی جانا ہے. پہلے میں نے جانا ہے وہ لدھیانہ کچھ اور ہے، گوانے سے آگے، وہاں سے ہو کر پھر گوانا شہر میں. اللہ وقت میں برکت دے گا. میرے صاحبوں، میں جملہ بول رہا ہوں، اے بیٹیوں والو، بہنوں والو، تیری بہن کے سر پر چادر ہے، یہ صدقہ زینب خاتون کا. قیدی بنا دی گئی. یہ جملہ بڑی مشکل سے بول رہا ہوں. مستورات کو قیدی بنایا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا. 11 محرم ہے، صدقے جائیں کائنات کو آزادی دلوانے والا خاندان آج قیدی ہوا. ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے، قربان جائیں، نثار جائیں. بطول زہرا کی شہزادی، اس کے آگے آگے نیزوں کی نوک پر کربلا کے شہیدوں کے سر ہیں. ایک لمحے سوچئے تو صحیح، کسی نیزے کی نوک پر حسین کا سر ہے، کسی نیزے کی نوک پر اکبر کا سر ہے، کسی نیزے کی نوک پر عباس کا سر ہے، کسی نیزے کی نوک پر قاسم کا سر ہے. آگے آگے سر ہیں شہیدوں کے، پیچھے قافلہ ہے قیدیوں کا. زینب سلام اللہ علیہ کے قافلے کو گزارا گیا، اور کہاں سے گزارا گیا؟ جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے. سارا دن دیکھتی رہی، کبھی کوئی شہید ہوتا ہے. ایک لمحے سوچئے، ایک لمحے سوچئے، اور صاحب وہ لاشوں کے انبار پڑے ہیں، سر کٹے ہیں، بازو کٹے ہیں، گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے آزاد جدا جدا کیے گئے ہیں. قربان جائیں، نثار جائیں. اس دھرتی میں جتنی قربانی حسین کے خاندان نے دی ہے، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں. جب زینب سلام اللہ علیہ کا
قافلہ وہاں سے گزرا، آپ نے یزیدی فوجی کو کہا جس کے ہاتھ میں زینب سلام اللہ علیہا کے اونٹ کی مہار تھی، یہاں رک جائیے۔ ادھر شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، اونٹنی کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر زینب سوار ہیں اور فرماتی ہیں رک جا۔ قافلہ رکا، کائنات کی حرکت رکنے لگی، نبض کائنات تھمنے لگی، آسمان رونے لگا، پتھروں سے خون نکلنے لگا، آسمان خون آشام ہو گیا۔ وقت آیا جب زینب نے مدینے والے کو پکار دی، مدینے والے کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ حضرت زینب نے مدینے کی طرف منہ کر لیا، اور یہ وقت تھا جب یزیدی بھی رو پڑے تھے۔ فرمانے لگی یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء، میرا نانا محمد، ھذا حسین بالعرا، اور میرا نانا محمد یہ وہ حسین ہے، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ اپنے نواسے حسین کو، میرا نانا ھذا حسین بالعرا۔ کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، مقطع الاعضاء۔ نانا جس کے لیے خطبے چھوڑ دیا کرتے تھے، نانا جس کو سینے پر رات کو لے کر سوتے تھے، نانا جس کو کندھے پر سواری کرایا کرتے تھے، نانا جس اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر سینے سے لگا کر قبل ھذا قبل ھذا، کبھی حسن کو چومتے کبھی حسین کو چومتے تھے۔ رات کے اندھیروں میں اسامہ ابن زید کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا وقت تھا، مجھے کوئی کام پڑ گیا، ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، مجھے معلوم ہوا حاجت روا مدینے میں ایک ہے جس کا نام محمد ہے۔ کہتے ہیں میں در مصطفیٰ پر آیا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جائیں حضور دستک دینے سے پہلے، سوالی کے دستک دینے سے پہلے باہر آ گئے۔ جانتے ہیں میرے دروازے پر سوالی بن کر کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، اسامہ کہتے ہوا مشتعمل، اللہ کی قسم کہتا اسامہ ہوا مشتعمل لا شیء، میں نے دیکھا کالی کملی میں ملبوس، عرشیوں فرشیوں کا محبوب۔ کالی کملی میں کیسا لگتا ہوگا؟ کالی کملی اوڑے ہوئے مدینے کا محبوب، کائنات کا سردار، کائنات کا لاڈ پیغمبر، 14 طبق کا سردار، والضحیٰ کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، یاسین کی سرداری والا، مزمل کی کملی والا۔ مزمل میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے محمد عربی نے سینے پر، ایسے سینہ ابھرا ہوا تھا، رات کا وقت تھا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے سینے کے اوپر، لا ادری ما ہوا، میں سوچتا رہا مجھے پتہ نہیں چلا۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میرا کام ہو گیا میں نے پوچھا ما ھذا الذی مشتعمل علیہ یا رسول اللہ، اللہ دے رسول اللہ واسطے ضرور دسو، ادھی رات ڈھل گئی کملی دے ہیٹ سینے دے اتے، یا رسول اللہ کیڑی شاہ لکائی ودے ہو؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں کے پیمانے اشکوں سے بھرنے لگے، بس آنسوؤں کے بادل چھا گئے۔ حضور علیہ السلام کا شفا قال فکا شفا، حضور نے کچھ فرمایا اور پھر کملی جو ہٹائی تو دیکھا حسن حسین سینے سے لگے ہوئے۔ کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ میرے صاحبو وقت نہیں، پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا یا محمد صلی علیک اللہ وملک السماء، ھذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء مزمل بالدماء۔ صدقے جائیں حضرت زینب فرماتی ہیں دیکھ حسین کی طرف، زمین پر لیٹا ہوا حسین، اعضاء کٹے ہوئے تیرے حسین کے،
اور آپ کے حسین وہ جو عرش کا لباس پہننے والا حسین آج خون سے بھرا ہوا بدما خون سے بھرا ہوا حسین نے لباس پہنا ہوا ہے. ادھر دیکھ بناتوں کا سبایا اے کائنات کی عورتوں کی کائنات دیاں دی عزت کرنے والے محمد. ادھر دیکھ بناتوں کا سبایا تیری امت نے تیری شہزادیوں کو قیدی بنایا اور تیری ذریت کو قتل کر دیا اور تصفی علیہ السلام دفن کرنے والا کوئی نہیں. ہوا کو رحم آ گیا ریت اڑا اڑا کر دفن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالی محمد اجاز کو اس محفل پاک کے صدقے اس کے گھر کو رنگ دے اور اللہ کرے یہ جو جوان بیٹا فوت ہوا ہے منظور کا اللہ اب کسی کو دکھ نہ دکھائے. درد اولاد دا حق نو اندائے ڈاڑھا درد وبالے چھٹیا تیر ہجر یعقوب نبی نور اروندا 40 سالے خوش وسدے وہڑے احمد کو نہ لگیا یار زبانے کون پوچھے بی بی زینب کو جدے کس کربلا لے. اللہ تعالیٰ 2 جوان 1 سال میں گئے چھوٹے سے پھر 2 جوانوں نہیں معلوم ہماری تمہاری جوانوں کی بیماری آ جاتی ہے. محمد عدنان گیا اور عابد حسین گیا. زندگی سوارو حسین سے محبت کر لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.